الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت، برادران طریقت، اللہ رب العزت کی راہ کے طالبوں، حق کا راستہ چلنے کے طلبگاروں، صراط مستقیم کے طلبگاروں، آپ سب پر یہ بات روشن ہے کہ آج 31 اکتوبر 2020 عیسوی، جسے عربی اور فارسی میں میلادی کہتے ہیں، آج حضرت شیخ المشائخ مظہر العلوم الخفی والجلی مخدوم الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کشف المحجوب کے درس کا سلسلے کا چھٹا دن ہے۔ عزیزان گرامی، کتاب کے جو مین چیپٹرز ہیں، اصل ابواب ہیں، اس سے پہلے ہم صرف ابھی تک مقدمے میں چل رہے ہیں۔ جیسا کہ اہل علم پر ظاہر ہے کہ مقدمہ، کتاب کا مقدمہ، مصنف کا مقدمہ کتاب کی جان ہوتی ہے۔ جب کوئی اس مقدمے کو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو کتاب لکھنے والے کے منشے کو سمجھ لیتا ہے، تو جب جا کر کتاب کو سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ کتاب کا نفس مضمون، جسے ہم سبجیکٹ میٹر کہتے ہیں، وہ اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ تو میں یہ بات، اس پوائنٹ کو ہر درس کے شروع میں تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے اس کتاب کے موضوع فرمایا کشف حجاب بشریت۔ ہم جو عالم بشریت میں ہیں، ہمارا سر کے بال سے پیر کے ناخن تک کا جو وجود ہے، یہ لباس بشریت ہے۔ لباس ایک لفظ ہے جو جسم اور وجود کو ڈھانک دیتا ہے۔ جیسے یہ لباس ہے، اس کے اندر آدمی پوشیدہ ہے، اس کا تمام وجود لباس سے ڈھکا ہوا ہے۔ اسی طرح جو اصل انسان ہے، اس کا وجود اس کے لباس میں چھپا ہوا ہے۔ اسی کو ہم بار بار صاف کرتے جا رہے ہیں، بات کو سمجھا رہے ہیں۔ اس پر کافی گفتگو ہو چکی ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ ہم اس دن یہاں تک پہنچے تھے کہ داتا گنج بخش فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں نے کتاب لکھی، اور بھی کتابیں لکھی تھیں، من پیش ازین کتب ساختم، اس سے پہلے میں نے اور کتابیں لکھی تھیں، اندر ان معنی اسی معنی میں، اسی سبجیکٹ پر، جملے ضائع شد، تمام کی تمام ضائع ہو گئیں۔ و مدعیان کاذب، جھوٹے دعوے دار، بازی سخن ازان مر سید خلق را برچیدن، میری ان کتابوں میں سے کاذب مدعیوں نے، جھوٹے مدعیوں نے
اس میں سے چند باتیں چن لیں تاکہ لوگوں کو شکار بنایا جا سکے اور لوگوں پر یہ بتلایا جا سکے کہ ہم بھی عارف ہیں، ہم بھی صوفی ہیں، ہم بھی بزرگ ہیں، ہم بھی خدا رسیدہ ہیں۔ وہ دیگر راہ بشستند، اور کتاب کے دیگر حصوں کو انہوں نے دھو ڈالا، وہ ناپائیدار کردن اس کو ختم کر دیا، ازانچہ صاحب طبع را سرمایہ حسد و انکار نعمت خداوند باشد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طبیعتوں میں حسد اور انکار خدا و نعمتوں کے اللہ کی نعمتوں کا انکار رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہوتے ہیں۔ گروہی دیگر اور دوسرا گروہ نشستان بیٹھے رہے، اما برنہ خواندن، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا۔ معنی نہ دانستان، و عبارت آن پسند کردن، اس کے معنی کو نہ سمجھا، عبارت کو پسند کیا، جملہ اچھا دکھا یاد کر لیا۔ شعر شاعری میں بھی یہی ہوتا ہے، شاعر کا کلام لوگ یاد کر لیتے ہیں لیکن اس کا وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس مطلب تک نہیں پہنچتے۔ الفاظ پسند آ جاتے ہیں، معنی تک نہیں پہنچتے۔ بے عبارت آن پسند کردن، عبارت کو پسند کیا، تاب نویسان تاکہ لکھ لیں، یاد گیرن یا تاکہ یاد کر لیں، و گوین اور کہیں لوگوں سے کہ ما علم تصوف و معرفت می گوئیم، ہم علم تصوف اور معرفت کو بیان کرتے ہیں۔ اندر ایشان عین نکرتند، وہ سب انکار کرنے والوں میں سے ہیں۔ وہ ان جملے ازان بود کہ ان معنی کبریت احمر است، اور یہ جو کتاب جو لکھی گئی ہے ان کے تمام معنی کبریت احمر کی طرح ہیں۔ وہ ان عزیز باشد، وہ پسندیدہ ہیں، بزرگ ہیں وہ کلمات، وہ باتیں۔ چون بے یابندش کیمیا بود، اگر اس کو پالیں ان کتابوں میں جو میری باتیں ہیں وہ کیمیا کے مانند ہے۔ وہ دانگ سنگی ایز وہی بسیار مس و روئے رو زیر سرخ گردانت، کہ اس کی تھوڑا سی مقدار، ان کتابوں کی تھوڑی سی مقدار تانبے کو سرخ سونے میں تبدیل کر دے گی۔ یہاں پر صوفیہ کرام کے نزدیک یہ علم کیمیا جو ہے، یہ تانبے کو سونا بنا دینے کے علم کا نام کیمیا ہے۔ اور یہ علوم بھی دنیا میں موجود رہے ہیں صوفیہ کے نزدیک، کہ تانبے کو سونا بناتے تھے اور جنگلوں میں ہر جگہ پھرتے تھے، اپنے اخراجات کے لیے اس سے استعمال میں لاتے تھے، باقی خیرات کر دیتے تھے۔ یہاں پر تانبے کو سونا بنانے سے مقصد اس کتاب کا تھوڑا سا حصہ مل جائے تو تانبے کو سونا بنا دیں، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہمارا جو وجود خاکی ہے، ہم جو اس دنیا کے دلدل میں ہیں، اس وجود سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہیں کے لیے ہیں اور ہم عالم ملکوت سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اگر ان کو اس کتاب سے کچھ حصہ مل جائے تو وہ ان کا وجود جو مٹی ہے وہ نور نظر آنے لگ جائے، یہ مٹی نور سے تبدیل ہو جائے، جیسا کہ تانبا سونے سے بدل